انتہائی واجب الاحترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غار اتمل جو کہ جبل الثور میں واقع ہے، ہجرت کی رات ساتھ دیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم ذکر فرمایا، یعنی آیت مبارکہ میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا، تو مفسرین نے ان انعام یافتہ کی وضاحت بمطابق تصریح قرآن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے کی۔ یعنی انعام یافتہ طبقات چار ہیں: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ان میں سے نبیین سر فہرست ہیں، پھر اس کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ مجھے صدیقین کا لفظ پڑھ کر ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے۔ ان کی قابل محبت شخصیت، ان کی عظمت و صداقت، ان کا یار غار ہونا، محسن اسلام ہونا، خلیفہ اول ہونا، اور سب سے بڑھ کر رفیق خاص ہونا کہ ہر پہلو، ہر لحظہ جو ان کے بارے میں پڑا ہوا ہے لمحات میں منظر بنا جاتا ہے۔ صدیق کا لقب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سچا ہونے اور سچائی کی گواہی دینے، تصدیق میں سبقت اور کثرت کے سبب جو خوبصورت لقب آپ کی شخصیت کی زینت بنا، وہ لقب صدیق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صداقت کی بنا پر صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں، اور سچے ہونے کے لیے یہی گواہی کافی ہے۔ جسے نبی نے صدیق کہا، اس کے صدق میں کیسا اور کس بدقسمت کو شک اور شائبہ ہو سکتا ہے؟ لہذا صدیق اللہ کے رسول نے آپ کو فرمایا، لقب صدیق اللہ رب العزت کے رسول نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ میں آج کی اس خطبہ میں جمادی الثانی کے حوالہ سے ابتداءً سفر ہجرت، اس کا کچھ منظرنامہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ نم علی فراشی، اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ میری سبز ہضرمی چادر اوڑھ لو اور آرام سے بستر پر سو جاؤ، تمہارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی جو تمہیں ناپسند ہو۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام میں لکھا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس رات ڈٹ کر سویا، فرماتے ہیں ایسا ڈٹ کر سویا کہ پھر اس رات مجھے موت کا بھی ڈر نہیں تھا، کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، یہ کچھ امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں واپس کر کے پھر تم بھی آ جانا۔ سیرت ہشام میں لکھا کہ علی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صبح امانتیں واپس کرنا، مجھے روز روشن کی طرح یقین تھا کہ یہ صبح مجھ پر ضرور ہوگی۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مکہ والوں کی امانتیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار مشہور تھے، اہل مکہ کو 100 مخالفتیں تھیں آپ کے ساتھ، لیکن امین آپ کو ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ادائے امانت کا حق ادا کرتے ہوئے فرمایا، علی میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ امانتیں تم صبح سپرد کر کے آنا۔ علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگوں کی امانتیں میرے سپرد، لوگوں کی امانتیں میرے سپرد، آپ بھی تو اللہ کی امانت ہیں، آپ کس کے سپرد؟ سرکار نے فرمایا، علی سن لو، لوگوں کی امانتیں تمہارے سپرد اور اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو بیان فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت جس روز ہجرت کی اجازت ملی تھی، آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے صدیق اکبر، اپنے گھر والوں کو باہر نکال دو، میں نے کوئی خفیہ بات کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں اور کوئی نہیں سوائے آپ کے اہل کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اذن لی فی الخروج، مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی شرف صحبت عطا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اس سفر میں تم میرے صاحب ہوگے۔ اور یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہجرت صرف صدیق اکبر نے کی ہے، ہجرت صرف صدیق اکبر نے کی، لیکن پورا گھرانہ صدیق اکبر کا ہجرت کے کام میں مصروف رہا۔ ساتھ تو صرف ابو بکر ہی گئے ہیں، لیکن سارا گھرانہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک توشہ دان میں تھوڑا سا کھانا رکھا اور پھر اس کھانے کو باندھنے کے لیے اپنے کمر بند سے ایک حصہ کاٹ کر باندھا۔ اسی وجہ سے آپ ذات النطاق مشہور ہوئی، یعنی کمر بند والی کے لقب سے۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ قریش کی تمام نقل و حرکت غار ثور میں پہنچاتے رہے۔ جوان سال بیٹی اسماء بنت ابی بکر تمام خطرات کو انگیز کر کے کھانا وہاں پہنچاتی رہی، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، یہ صبح بکریاں چرانے کے لیے نکلتے، جان بوجھ کر اسی غار کی طرف لے جاتے اور اس کے قریب قریب بکریاں چراتے تھے، اور انہی بکریوں سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو نوش فرمایا کرتے تھے، گوشت کھایا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پورا گھرانہ ابو بکر کا ہجرت کے کام میں مصروف رہا۔ جو لوگ خاندان ابی بکر سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مثلا آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں ہوئے۔ مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن راز کو راز رکھا، افشا نہیں کیا۔ مسلمان تو نہیں ہوئے، کلمہ تو نبی کا نہیں پڑھا، لیکن ہجرت کے اس سفر کو راز ہی رکھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ اہل مکہ کو پتہ چلتا ہے، اہل مکہ نے ایک کھوجی ہائر کیا اور کھوجی کو ہائر کر کے پیچھے لگایا۔ کھوجی قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لکھا کہ کھوجی چل رہا ہے، چلتے 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 ایک جگہ پر آ کے رک گیا۔ لوگوں نے پوچھا رک کیوں گیا؟ اس نے کہا، مکہ سے جب میں
قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے نکلا تھا تو 2 قدموں کے نشان تھے، یعنی 2 آدمیوں کے قدموں کے نشان تھے۔ یہاں آ کر پہنچا ہوں تو یہاں پر ایک شخص کے قدم کے نشان رہ گئے، یہ دوسرا بندہ کدھر گیا؟ گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی دے، اپنے تو گواہی دیتے ہی دیتے ہیں۔ کھوجی رکا ہوا ہے، رؤسائے مکہ پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ رک کیوں گئے؟ اس نے کہا دیکھو 2 بندوں کے قدموں کے نشان تھے، یہاں آ کر میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ ایک نشان کدھر چلا گیا۔ ابو جہل اس وقت مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا سمجھ گیا ہوں کہ دوسرا قدموں کا نشان کدھر چلا گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں تم ابو بکر کو نہیں جانتے، میں ابو بکر کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا یہ رستے تو دیکھو، یہ نکیلے پتھر تو دیکھو، یہ جھاڑیاں خاردار کانٹے تو دیکھو، ان نکیلے پتھروں کو، اس چڑھائی کو، اس خاردار وادی کو، ان نکیلے پتھروں کو دیکھ کر ضرور ابو بکر نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی دے۔ صدیق کی صداقت اور صدیق کی رفاقت کی گواہی تو جناب کافروں نے بھی دی ہے۔ تھک ہار کر قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص نبی یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹنیاں انعام دی جائیں گی۔ کتنی جی؟ بولو ذرا۔ 100۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو ایک نقطہ عرض کروں۔ اہل قریش نے اعلان کیا کہ جو نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لائے گا ہم اسے 100 اونٹنیاں دیں گے، اور جو ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اسے بھی 100 اونٹنیاں دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو مصطفیٰ کو لائے گا اس کے لیے 100 اونٹنیاں اور جو ابو بکر کو لائے گا اس کے لیے 50 اونٹنیاں۔ کہا 100 اونٹنیاں اس کے لیے جو مصطفیٰ کو لائے اور 100 اونٹنیاں اس کے لیے جو ابو بکر کو لائے، یعنی جو دونوں کو پکڑ کر لائے گا 200 اونٹنیاں ملیں گی انعام کے طور پر۔ میں نے کہا واہ ابو بکر صدیق، تیری قسمت پر قربان کہ تیری قیمت بھی مصطفیٰ کی قیمت کے برابر لگ گئی۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کے پکڑنے والے کو 50 اور نبی کے پکڑنے والے کو 100 اونٹنیاں۔ جو مصطفیٰ کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے بھی 100 اونٹنیاں، جو ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے بھی 100 اونٹنیاں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو دودھ ہوتا ہے نا، دودھ، اس کا ریٹ اگر بازار میں آج 100 روپے کلو ہے، دودھ کے اندر اگر پانی ڈالا جائے تو پانی بھی پھر اسی قیمت پر بکتا ہے جو دودھ کی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اے پانی، تو پانی ہے، تیری قیمت دودھ کے برابر کیسے لگ گئی؟ پانی کہتا ہے کہ میں یار ہوں لیکن جان نثار ہوں، اس لیے کہ میں جب دودھ میں گیا ہوں تو میں نے اپنا آپ مٹا دیا، میں نے اپنا ذائقہ ختم کر دیا، اپنا رنگ ختم کر دیا، اپنا وجود ختم کر دیا۔ یہ جو دودھ کے برابر میری قیمت لگی ہے ایسے نہیں لگی، اپنا وجود مٹایا ہے، اپنا رنگ فنا کیا ہے، اپنا ذائقہ ختم کیا ہے، تب دودھ کے برابر قیمت لگتی ہے۔ میں نے کہا ابو بکر تیری قیمت مصطفیٰ کے برابر اس لیے لگ گئی کہ تو بھی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔
پھر اس غار کے دہانے پر جو جبل الثور میں واقع ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، جو سوراخ تھے کپڑے پھاڑ کر بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں پر اپنی ایڑی مبارک کو رکھ لیا، میرے مصطفیٰ اندر تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ وہ جو ایک سوراخ تھا جس پر ایڑی رکھی ہوئی تھی، مشہور واقعہ، وہاں سے ایک سانپ آتا ہے، وہ ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے ایڑی پر، برداشت کرتے رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہلے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مصطفیٰ گود میں ہیں، سرکار کے رخسار مبارک پر صدیق اکبر کے آنسو گرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ حسن پاس عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن پاس عشق کے کیا لاجواب ہے کہ رکھی ہوئی رحل میں خدا کی کتاب ہے۔ رحل جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری مسجد میں ہوتی ہیں قرآن پاک رکھنے کے لیے، شاعر نے صدیق اکبر کی گود کو تشبیہ دی اس رحل کے ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی خدا کی کتاب کے ساتھ۔ یہ حسن پاس عشق کے کیا لاجواب ہے کہ رکھی ہوئی رحل میں خدا کی کتاب ہے، اور آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر کہ شبنم فدا ہونے آئی ہے گلاب پر۔ اللہ اکبر۔ کفار پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب فرمایا اس آیت مبارک میں، لِصَاحِبِهِ، کیا؟ لِصَاحِبِهِ، کہ آپ کے صاحب یہ کہہ رہے تھے، لِصَاحِبِهِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی صحابیت کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ علماء نے لکھا جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے بولے؟ وہ کافر ہے۔ وہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، جو صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میرے عزیز و دوستو، غار ثور کے اس 3 دن کے واقعہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میری ساری زندگی کی ساری نیکیاں، ساری زندگی کی ساری بھلائیاں ایک طرف تیرے مصطفیٰ کے ساتھ، جب اللہ نے تجھے صاحب کہا ہے، جب اللہ نے تجھے صحابی کہا ہے، صحابیت کا شرف اللہ نے دیا، فرمایا کہ اے ابو بکر، غار کی ایک رات میری ساری زندگی کی نیکیوں پر قربان ہے۔ اللہ